میں نے اپنی لاسٹ 2 ویڈیوز 33 اور 34 میں اس بات کو ڈسکس کیا کہ قرآن میں غفر کے نام سے دنیا میں بخشش نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات ٹھیک نہ لگی ہو۔ قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے آپ کے سامنے جو بھی میں پریزنٹ کرتا ہوں پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں۔ یہ قرآن سے میری ریسرچ ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کے اگینسٹ کچھ ہو تو پیش کرے۔ یہ اس پوزیشن سے ڈس آنیسٹی یعنی خیانت ہوگی کہ قرآن سے فیکٹ یعنی سچ میرے سامنے آئے اور میں چہرہ دوسری طرف پھیر لوں۔ ابھی اس سلسلے کی لاسٹ ویڈیو باقی ہے، پر اس سے پہلے میں نے بہتر سمجھا کہ اس بارے میں بتا دوں کہ قرآن میں استعمال ٹرم یعنی اصطلاح غفرہ جو جہاں بھی دنیا میں ہمارے قیام کے وقت کے لیے استعمال ہوئی ہے، گناہوں کے ریئیکشن کے اگینسٹ دی گئی کنڈیشنل یعنی مشروط حفاظت کے لیے آتی ہے۔ جہاں یہ آخرت کو ریفلیکٹ کرتے پہلو میں ملے گی، مستقل بنیادوں پر ہوگی، اور وہاں یہ مختلف اور بھی پہلو رکھتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر غفرہ بخشش نہیں ہے جیسا کہ اسے تراجم میں اسی سینس اور معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، تو پھر اس کے لیے معافی یا بخشش کا مطلب کہاں سے آیا؟ دراصل عربی میں عام طور پر معافی اور معافی کے معنوں میں استعمال ہونے والا لفظ عفو ہے، جس سے مراد کسی غلط کام کو معاف کر دینا، کسی غلط کام کے ریکارڈ کو مٹانا یا ایسے مٹا دینا جیسا کہ وہ اپنا وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے جیسے سورہ البقرہ کی آیت 286۔ غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیے گئے غلط کام کے نتائج سے ڈھانپنا یا بچانا۔ یہ ایک حفاظتی نظام ہے جیسا کہ ہم نے اسے اپنی چند ویڈیوز کے سلسلے میں دیکھا، جبکہ دوسری طرف عفو کا مطلب ہے اسے کلی طور پر مٹا دینا، جیسے گناہ یا غلط کام کا ریکارڈ ایسے مٹا دینا جیسے کبھی وہ ہوا ہی نہیں۔ عفو معافی مکمل خاتمہ ہے، غفرہ تحفظ بچانا نتائج سے تحفظ دینا ہے، لیکن یہ فیصلہ اصلاح کے ساتھ مشروط ہے۔ اب اسے ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو تاریخ کی کتابوں میں اہل مکہ کو بغیر کسی انتقام کے جانے دینے کے اس عمل کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ جب مکہ فتح ہوا تو جو اصطلاح اس عمل کو بیان کرنے کے لیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو بغیر انتقام کے جانے دیا، وہ ہے عفو، معاف کر دینا، بخشش کر دینا۔ اور ایک جملہ جو اس دن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، یہ ہے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اسلامی تاریخ میں عفو یعنی معافی کے سب سے طاقتور مظاہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو اقتدار یعنی ایک پاورفل پوزیشن میں ہوتے ہوئے بغیر انتقام کے کیا گیا۔ تاریخی ریکارڈ اس عمل کو عفو یعنی معافی کہتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تو پھر غفرہ کے لیے بخشش یا معافی کا لفظ ہمارے مذہبی طبقے نے کہاں سے اخذ کیا؟ یہ بڑا زبردست اور اہم سوال ہے کہ ہمارے ہاں لفظ معافی کہاں سے اخذ کیا گیا اور اس کا استعمال کیسے اتنی فراوانی سے چل پڑا۔ معافی یا بخشش دراصل ایک فارسی یا اردو لفظ ہے۔ یہ اپنی اصل میں قرآنی عربی اصطلاح نہیں ہے۔ لفظ معافی یا بخشش قرآن میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ براہ راست عین فا واو سے ماخوذ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عفو یا غفر کے قرآنی سسٹم بیسڈ فریم ورک کے گہرے نظام پر مبنی معانی ظاہر کرتا ہے۔ معافی یا بخشش بات کی لسانی اضافت ہے جو فارسی اور اردو میں پائی جاتی ہے، اور اردو میں بھی وہ فارسی سے آئی ہے، اور وہاں اسے عام معافی، عذر یا بخشش دینے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی نظام اور قانون کے اندر اور قانونی معنوں میں ہی استعمال کیا جا رہا ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح ظہور پذیر ہوا؟ اسلامی اصطلاحات میں فارسی کا اثر کہاں سے آیا؟ اسلام کے فارس
وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا میں پھیلنے کے بعد زیادہ تر قرآنی ووکیبلری یعنی الفاظ کا مجموعہ وہ تھا جو عربی سے مقامی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا یا جذب ہو گیا، جیسا کہ فارسی اور بعد میں اردو۔ اس پروسیس نے اصل قرآنی ٹرمز جن کی بڑی گہری فلسفیانہ اور قانونی تعبیرات تھیں ان کو سمپلیفائی کر دیا، یعنی ان کے لیے کوئی متبادل سادہ سی اصطلاح لے لی گئی اور یوں ان کے معنی کو بے وزن کر دیا گیا۔ مثلاً قرآن میں استعمال عربی اصطلاح غفرہ ہے، اس کا عام اردو متبادل معافی یا بخشش لے لیا گیا۔ تبدیلی کے اس پروسیس میں اس اصطلاح کی جو اسپرٹ یعنی روح جو اس عمل کے دوران ضائع ہو گئی اور اس کو سادہ کر دیا گیا، یہ تھی کہ غفرہ سسٹمیٹک ڈیلے یا شیلڈنگ یعنی ایک سرکاری حفاظت جو کچھ گراؤنڈز کی بنیاد پر دی جاتی ہے کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سادہ سا لفظ بخشش لے لیا گیا۔ یہاں صرف لفظ نہیں بدلا بلکہ اس کے ساتھ جڑی ساری کیمسٹری بدل گئی۔ دوسرا لفظ عفو ہے، اس کا اردو متبادل درگزر استعمال کر لیا گیا۔ جو چیز اس پروسیس میں ضائع ہو گئی وہ یہ ہے کہ عفو گریس کے ساتھ پوزیشن آف پاور سے ہوتا ہے، یعنی آفیشیل یعنی سرکاری طور پر دی گئی نرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، جبکہ اس کا متبادل درگزر ہے جس کا مطلب عام سی بے تنائی یا نظر انداز کر دینے کے انداز میں لیا گیا ہے۔ تیسرا لفظ توبہ ہے، جس کا متبادل اردو میں معافی مانگنا ہے۔ اس پروسیس میں اس کی روح جو کہیں کھو گئی وہ یہ تھی کہ توبہ جان کر پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنے طرز عمل سے واپسی اور اپنے آپ کو قانون کے ساتھ الائن کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پہ معافی مانگنے کا مطلب صرف سوری کرنا ہے، جو توبہ یا استغفار وغیرہ کی تسبیحات کے ساتھ ہمیں دے دیا گیا۔ اس کو ایک اور طور سے دیکھتے ہیں۔ بخشش اور معافی جیسے الفاظ قرآنی نہیں ہیں، یہ فارسی سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن کی پریسائز یعنی عین ٹھیک انتہائی درست اصطلاحات کو ڈائلیوٹ یعنی پتلا یا کمزور کر دیا اور یوں ان کے پیچھے موجود طاقت کو بے اثر کر دیا۔ قرآن غفرہ اور عفو جیسی قانونی سسٹمیٹک لینگویج یعنی زبان کا استعمال کرتا ہے، جو کہ ایکشن کا ری ایکشن، عدل اور پیمنٹ یعنی جزا یا ادائیگی جیسے قانونی فریم ورک سے جڑی ہوئی ہیں، نہ کہ صرف جذباتی رحم دلی کے ساتھ۔ ہماری مذہبی کلاس نے وقت کے ساتھ ساتھ ان گہری اصطلاحات کو نرم اور مبہم قسم کے الفاظ کے ساتھ بدل ڈالا اور یوں قرآن کے پاورفل سسٹم یعنی طاقتور نظام کو جذباتی سکون کی ہاہو یعنی الہیات یعنی مذہب میں تبدیل کر ڈالا۔ اردو نے تو خیر بعد میں جنم لیا، یہ اسی دور میں تھا جب قرآن کو قرآن سے ہٹ کر انسانی لکھی کتابوں سے سمجھنے کا دور شروع ہوا اور پھر وہ فرض بنتا چلا گیا، کیونکہ یہ لوگ اب قرآن کو قرآن سے سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آج کی مذہبی کلاس میں یہی کچھ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا نظر آئے گا۔ ہمارے مذہبی طبقے نے اسلام کی نظام پر مبنی ایکشن ری ایکشن یعنی ہر عمل اپنے اثرات رکھتا ہے کہ ماڈل جیسا کہ قرآن حقیقت میں پیش کرتا ہے کہ بجائے اخلاقی گناہ پر مبنی فریم ورک جس میں انفرادی جرم، توبہ، جہنم کی آگ وغیرہ کو بطور اسلام پڑھانا شروع کر دیا۔ اس لیے معافی یا بخشش جیسی اصطلاحات ان کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آسان تھی۔ جذباتی طور پر بھی لوگ اپنے آپ کو ان تراکیب سے ریلیٹ کر لیا کرتے تھے اور قرآنی قانون مثلاً عمل کا رد عمل کے میکانزم کے فہم کو بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا معافی یا بخشش مدارس، خطبوں، کتابوں اور روزمرہ کی زبان میں ایک مقبول اصطلاح بن گئی، باوجود اس کے کہ یہ قرآنی اصطلاحات پر مبنی نہیں ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے قرآن کا سسٹم پر مبنی غفرہ یعنی نتائج سے مشروط بچاؤ کا تصور سادہ معافی یا بخشش اور گناہوں سے کلین چٹ تک بے توقیر کر دیا گیا۔
اس تفظ کے لیے شرائط جیسے اصلاح اور توبہ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ معافی فارسی اردو کی اصطلاح ہے، قرآنی عربی کی نہیں۔ ہمارے مذہبی طبقے نے اسے سہولت اور جذباتی اپیل کے لیے اپنایا۔ یہ قرآن میں غفرہ یا عفو جیسی اصطلاحات کی گہرائی کو کیپچر نہیں کرتی۔ اس شفٹ نے دینی غلط فہمیوں کو جنم دیا اور اصلاح سے توجہ کو ہٹا کر رسمی توبہ کی طرف منتقل کر دیا۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔